فرمائے دیجیے گا. اسلام آباد کی تمام تر انتظامیہ اور پولیس مشکل میں پڑ گئی ہے. آئی جی سے ڈی سی تک سب کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہو رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ عدالت رہا کرتی ہے ایک ملزم کو، باہر پولیس پکڑ لیتی ہے. یہ پولیس اسلام آباد کی تو کاکڑ کے تحت ہی ہے. اچھا پھر وہ رہا کرتی ہے عدالت، پھر پکڑ لیتے ہیں. پھر عدالت بلا کے کہتی ہے ان کو کسی کیس میں نہیں پکڑنا، وہ پھر پکڑ لیتے ہیں. عدالت کہتی ہے کہ ان کو اپنی حفاظت میں لے کے جاؤ پرویز الہی کو اور اس کے گھر پہنچاؤ. وہ ڈی آئی جی ہینڈ اوور کر دیتا ہے پرویز الہی کو گنڈوں، کیونکہ وہ کا پہنا ہوا ہے، وہ انہوں نے کوئی پولیس کا لباس نہیں پہنا ہوا. پتہ ہی نہیں کس کو اس نے ہینڈ اوور کر دیا ہے. پتہ جب لگتا ہے جب اسلام آباد پولیس کا افسر آئی جی کہتا ہے کہ جی یہ تو ہم نے گرفتار کیا ہے، ہمیں یہ کسٹڈی مل گئی ہے اس کی ہماری تحویل میں، اور ہم نے اس کا ایم پی او کے تحت آرڈر کر دیا. اب مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے تحت آپ ایک ایسے آدمی کو کے خلاف آرڈر پاس کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے نقص امن کا خطرہ ہے، جو 3 مہینے سے جیل ہے. اور آپ کی جورسڈکشن میں اسلام آباد آیا ہی نہیں. اسلام آباد تو آپ اس کو لے کے آئے ہیں پکڑ کے اغوا کر کے، وہ اسلام آباد ہی نہیں آیا. 3 مہینے سے جیل کاٹ رہا ہے، ایک جیل دوسری جیل پھر جیل، اور وہ اسلام آباد کے قریب نہیں آیا. اور آپ اس پہ یہ ڈپٹی کمشنر شوڈ گو ٹو جیل. دی پولیس اینڈ آئی جی ایٹسیٹرا دے شوڈ گو ٹو جیل. بابر ستار جسٹس بابر ستار نے بل جیت لیے، اینڈ آئی ہوپ ہی ایکچولی سینڈز دیم ٹو جیل. ان کو کوئی اطلاع ہی نہیں ہے. یہ سول سرونٹس ہے، ان کو سول سرونٹس کہتے ہیں یا پبلک سرونٹس کہتے ہیں. جس ڈٹائی کے ساتھ آپ عدالت کا فیصلہ ہی نہیں مانتے. یہ وزراء جو تھے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں پہلی دفعہ میں نے کسی وزیر کو کہتے سنا، اور خواجہ آصف نے برملا کا، رانا ثناء اللہ نے برملا کا، پرائم منسٹر شہباز شریف نے برملا کا کہ ہم اس عدالت کو ہی نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیوں مانیں. یہ سپریم کورٹ کے بارے میں، اور بار بار کا یہ اس قسم کی طوائف الملوکی اینارکی خانہ جنگی کی طرف لے جاتی ہوئی بھوک اور مہنگائی، یہ ان کے پاس تو باہر ڈالرز بہت ہیں، یہ تو چلے جائیں گے، یہ تو باہر بیٹھیں گے اور انجوائے کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ وکلاء نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس نے آ کے کچھ مطلب ہے کردار اس میں ہمیں ادا کرنا پڑے گا. اور اگر جج صاحبان بھی یہ نہ سمجھے، میں بالکل یہ کہتا ہوں صاف کہ یہ اب کوئی بہانے بنانے کی بات نہیں ہے کہ جی ہمارے میں درار ہے، 2 ایک طرف ہے، تیسرا صاحب اٹھ کے چلے جا رہے ہیں بینچ سے. یہ نہیں چلے گا. اور یہ کہ ہم فیصلہ دیتے ہیں ہاف خوش کر دیتے ہیں گورنمنٹ کو اور سپاہ سالار خوش کر دیتے ہیں اپوزیشن کو اور پی ٹی آئی کو یا پولیٹیکل کارڈرز کو، یہ بھی نہیں چلے گا. میں نے جب افتخار محمد چودھری صاحب کا کیس میں کر رہا تھا تو لاسٹ ڈے وی گاٹ انفارمیشن، اور چودھری صاحب کا ہی واز چیف جسٹس، دوسرے جج ان کے ساتھ رہے تھے، وہ کوئی نہ کوئی خبر نکال دیتے تھے. لاسٹ ڈے پہ دا نائٹ بفور دا فائنل آرگومنٹ میری، چودھری صاحب نے کہا کہ یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اور فیصلہ جو کل آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کو بحال کر دیں گے، لیکن وہ جو اس کے خلاف ریفرنس ہے پرویز مشرف نے بنائی اس کے جوڈیشل کاؤنسل میں، اس کو ہم برقرار رکھیں گے. میں نے کہا 2 مہینے بعد آپ کو نکال دیں گے. کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے آپ. میں نے کہا دیکھو جی چوہدری صاحب میں اس میں نہیں اگری کرتا کہ ہاف ٹو دی پریزیڈنٹ اینڈ ہاف ٹو دی چیف جسٹس اور دونوں کو خوش کر دیں. میں نے کہا میں نے اور دوسرے دن میں نے جا کے عدالت میں سیدھا کہا، میں نے کہا جی یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ چیف جسٹس کو بھی راضی کر دیں کہ اس کے بحال کر دیں اور پریزیڈنٹ کو بھی راضی کر دیں کہ اس کی ریفرنس بھیجی ہوئی جو ہے اس کو اپہولڈ کر دیں. یہ دونوں چیزیں ایک میان میں نہیں رہ سکتی، یہ دونوں تلواریں. You have to choose one. And if you decide to give half and half,
Don't think that I am going to accept that as my victory. I am going to stand on the rooftop اور وہاں چھت پہ کھڑا ہو کے میں نعرہ لگا کے کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کی کیس کو ڈسمس کر دیا. ہم آدھا وعدہ ماننے والے نہیں تھے. اس وقت سپیریئر جوڈیشری کو بھی جسٹس امجد رفیق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, جس نے وہ آرڈر کیا تھا کہ پرویز الہی کو گھر پہنچاؤ, اور انہوں نے اس پرویز الہی کو حفاظت کے طور پہ یہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا. یہ اب ججز کو بھی بالکل اپنی دراریں بھول کے, دراریں اگر اصول پہ ہوتی تب بھی کوئی بات ہوتی, یہ درار بھول کے اگر کل چیف جسٹس فیض عیسیٰ آئے گا تو اس کو اس طرح کنڈکٹ کرنا چاہیے کہ ہم سب میں تحریک پیدا ہو کہ اس کو سپورٹ کریں, جس طرح ہم عمر بندیال کو کر رہے ہیں. بٹ عمر بندیال کو بھی یہ خیال آنا چاہیے کہ these are the last days of his tenure and he has a choice. یہ چوائس یہ دنیا میں کسی بھی شخص کو, بڑے سے بڑے کو, ایک لائف ٹائم میں ملے نہ ملے, 2-3 جنریشنز کو یہ چوائس ملے نہ ملے, عمر بندیال ہے. He has either to be with the Cornelius line of judges or with Munir's line of judges. And he knows what I mean and what I say.